عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ جس طرح آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے 2 سے 3 شعر پڑھتا ہوں۔ آپ احباب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رب نے ہمیں یہ زبان ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے اپنے ذکر کے لیے اور مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کے لیے دی ہے۔ دیگر کام بعد کے ہیں، سب سے پہلے اس کا حق ادا کریں، محبت سے پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی۔ کسی کافر نے جب پوچھا خدا کی کیسی صورت ہے، کسی کافر نے جب پوچھا خدا کی کیسی صورت ہے، تو پردے سے آواز آئی یہ صورت ہے محمد کی، تو پردے سے آواز آئی یہ صورت ہے محمد کی۔ خدا نے نور برسایا درختوں پر ثمر آیا، خدا نے نور برسایا درختوں پر ثمر آیا، ثمر آیا، ثمر آیا، یہ برکت ہے محمد کی۔
حاصل کلام شعر ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کرنا۔ گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے سے روکیں گے، گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے سے روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی، جو چڑھ پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں سید المرسلین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر محترم و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ، جس خالق و مالک نے رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد عید الفطر کا عظیم دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، دعا کریں خالق کائنات ہزاروں ایسی خوشیاں ہر مومن مسلمان کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور کئی ماہ سے جاری جبر و ظلم کا خاتمہ فرمائے، اور اسرائیل اور اس کے تمام کرندوں کو شکست فاش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل حق کو غلبہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج عید الفطر کا دن ہے۔ یقیناً اس دن کو منانے کی کئی جہتیں ہیں، کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں۔ میں ان میں سے چند گزارشات اس مختصر سے وقت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ عید نئے کپڑے، نئے جوتے پہننے کا نام نہیں ہے۔ طریقہ اچھا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن انسان کا اخلاق، انسان کا کردار اور اپنے رب سے تعلق جو اس دن بھی برقرار رہنا چاہیے، جو تعلق ماہ مقدس کے آغاز سے ہوا اختتام تک رہا، اگر اس تعلق میں مزید پختگی آ جائے، بندہ غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تو نئے کپڑے نہ بھی پہنے ہو، لباس ستھرا پہنا ہو اگرچہ پرانا ہو، لیکن کردار اور رب سے بندے کا تعلق مضبوط ہو، تو نئے کپڑے پہننے والوں سے وہ بندہ اعلیٰ معیار کا تقویٰ رکھتا ہے۔ یقیناً یہ سنت ہے، رب کی نعمتوں کا اظہار ہے جو رب نے عطا فرمائی ہیں، کہ اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، نئے جوتے خریدنا، یہ کام اچھا ہے، لیکن اس کو پہن کر یہ سمجھنا کہ آج عید کا دن ہے تو یہ خام خیالی ہے۔ عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آیات بینات قرآن پاک کے دامن میں موجود ہیں، میں چند گزارشات ان میں سے آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ سورہ اعلیٰ 30واں پارہ ہے، رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔
رب فرماتا ہے جو میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، مال لوگوں کو عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل خشیت الہی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ بالآخر ہم نے رب کی بارگاہ میں لوٹ جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، فرمایا یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک اعمال میں جلدی کرتے ہیں اور جو نیک اعمال کر لیں اسے بھلا دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے بھول جانا یہ ہوتا بڑا مشکل ہے، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ ہوتا مشکل ہے لیکن بندہ بھول جائے، جس کے ساتھ بھلائی کی ہے وہ آگے سے بھلائی کی صورت میں بدلہ نہ بھی دے تو بھلائی کا بدلہ تو رب نے دینا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے قرب قیامت عطا فرمانا ہے، تو اس لیے زمانے کے تند و تیز تلخیوں سے، ان کی تلخ باتوں سے اپنے آپ کو پریشان نہ کرنا، بلکہ اس بات پہ راضی رہنا ہے جو حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا تھا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیا تھا، ہم نے اس پہ عمل کر دیا ہے، اب رب جانے اور مصطفیٰ جانے۔ جب بندے کی نیت اور سوچ یہ بن جائے گی تو پھر عید الفطر کا دن محبتیں بانٹنے کا دن بن جائے گا۔ پھر جہاں سینہ سینے سے ملے گا تو سینے کی عداوتیں قدورتیں ختم ہو جائیں گی اور رب کریم میٹھے آقا کے صدقے اس میں مزید مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ اس لیے کہ اس دن فقط سینہ سینے سے ملانے کو عید نہیں کہتے، بلکہ سینہ سینے سے بعد میں لگے، جب ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں جائے تو آپس کی نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، آپس کی قدورتیں پیار میں تبدیل ہو جائیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبدین یتفاحسین، فرمایا جب بندہ مومن دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لم یتفرقا الا قد غفر اللہ علی کل ذنوبہم، فرمایا مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، آپس میں دعا سلام کیا، رب کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ آقا فرماتے ہیں جدا آپس میں بعد میں ہوتے ہیں، رب کریم ان دونوں کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ آپس میں ملنا بھی اس دن بہت بڑا اجر ہے کہ بندہ مل آپس میں رہا ہے، اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنے عزیز سے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو رب کریم ان دونوں کو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، عید کا دن عید اس کے لیے ہے جس کو اپنے اعمال کی قبولیت کا یقین ہے۔ ہمارے اعمال کہاں پہ ہیں ہمیں معلوم نہیں، امید تو رب کی بارگاہ میں ہے کہ جس خالق و مالک نے توفیق بخشی ہے وہ قبول بھی فرمائے گا، لیکن کردار، اخلاق اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب بندے کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو شیطان کی طرف سے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، فرما نفس امارہ جو انسان کے اپنے اندر بیٹھا ہوتا ہے، رب فرماتا وہ تمہیں صرف برائی کا حکم دیتا ہے۔ انسان کو گمنڈ ہو سکتا ہے، غرور تکبر کا شکار ہو سکتا ہے کہ میں اس سے ملوں جس نے روزہ بھی کوئی نہیں رکھا، میں اس سے ملوں جو نماز کے قریب بھی نہیں گیا، میں اس سے ملوں جو صدقہ فطر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو یہ مختلف ہیلے بہانے اور وسوسے انسانی ذہن میں شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں کہ میں اس سے ملوں گا جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس نے صدقات و خیرات دیا ہے، جس نے محلے میں غریب اور نادر افراد تک راشن پہنچایا ہے، میں اس سے ملوں گا۔ میرے بھائی، اور اس سے مل جو تجھے رب کے گھر میں نظر بھی نہیں آیا تو اس کو دعوت دے۔ میرے بھائی، آج تو عید کا دن ہے، آج تو رب کی بارگاہ میں جھک جا، آج رب سے معافی مانگ لے، رب کی رحمتیں تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو پہنچے گا بعد میں، ارادہ کرے گا تو رب کی رحمت تیرے استقبال کے لیے آگے موجود ہوگی۔ آپس کی محبتیں مزید بڑھ جائیں، عداوتیں قدورتیں ختم ہو جائیں تو پھر تو یقیناً عید کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن پرانا لباس پہن کے مسجد میں جاتے ہیں، خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں، وقت کے بادشاہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا شہزادہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر
اور جو لباس پہنا ہے وہ پرانا بھی ہے اور پھٹا ہوا بھی ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بادشاہ ہے بیٹا، باپ بادشاہ ہے اور اس کی حکومت 26 لاکھ مربع میل پہ موجود ہے، لیکن اس کا اپنا شہزادہ عید کے دن پرانے کپڑے پہن کے آیا ہے اور پرانے بھی ہیں ساتھ پھٹے ہوئے بھی ہیں، تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے پھرتے محبت میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی عظمت اور حضرت عمر کی تربیت پہ قربان جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے، کہا ابا حضور کیا ہوا، آپ کی آنکھیں نم کیوں ہو گئی، آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے بیٹے میرے دل میں خیال آیا ہے تو بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، تو وقت کے حکمران کا بیٹا ہے، آج جب دیگر لوگوں کے بچوں نے اچھے اور نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور تمہارے بوسیدہ اور پرانے اور پیوند لگے کپڑے دیکھیں گے تو تمہارا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے، وہ تمہارے ساتھ مذاق نہ کریں، تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میرے لیے نئے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ حضرت عمر کی تربیت سے قربان جائیں، کہا ابا حضور میرا دل اس بات سے نہیں ٹوٹے گا، دل تو ان کا ٹوٹے گا جو رب کو راضی نہ کر سکے، اگر میں نے رب کو راضی کر لیا ہے تو پرانے کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ ہمارے باپ نے ہمیں ہمیشہ حلال کھلایا ہے اور بیت المال کا پیسہ جو عوام الناس کے لیے ہوتا ہے اس میں سے ایک دانہ بھی اپنے گھر میں استعمال کے لیے کبھی بیچا ہی نہیں ہے۔ کہا میرا دل کیوں ٹوٹے گا، دل تو اس کا ٹوٹے جس کے روزے اور نمازیں قبول نہیں ہو، اور فرمایا جس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا ہو، میں نے رب کو راضی کر لیا ہے، رب کی رضا پہ راضی ہوں، رب جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، لوگوں کی باتوں سے میرا دل کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو حضرات محترم جہاں ایک طرف یہ طریقہ ہے تو دوسری طرف نبی علیہ السلام کا اپنا کردار موجود ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہما دونوں شہزادے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ابن عساکر میں ہے، سنن نسائی شریف میں ہے، کنز العمال میں ہے۔ نبی علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو ساتھ لے جا کر مسجد نبوی میں عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے راستے میں دو یتیم بچے ہیں جن کے بدن پہ کپڑے بھی سلامت نہیں ہے، ان کو دیکھا کہ ان کے بدن پہ کپڑے موجود نہیں ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی تربیت کا اثر دیکھے حضرت امام حسن مجتبی آگے بڑھے، کہا اے ہمارے بھائیوں آج تو عید کا دن ہے، آپ نے نیا لباس کیوں نہیں پہنا؟ تو وہ دو بچے آگے سے کہنے لگے اے مصطفیٰ کے نواسو، اے سیدہ کائنات کے جگر پارو، اے مولا مرتضیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، عید تو ان کی ہے جن کے باپ کا سایہ سر پہ موجود ہے، جن کے باپ کے ہاتھ کا سایہ اور اس کا موجود ہونا سایہ شفقت و رحمت اپنے بچوں پہ موجود ہے۔ ہمارا باپ تو اللہ کو پیارا ہو چکا، ماں کے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہمیں نئے کپڑے خرید کے پہنا سکے۔ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین مصطفیٰ کے کہنے سے پہلے آگے بڑھے، کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے گھر میں چلو۔ مصطفیٰ نے عید الفطر کا خطبہ مؤخر کر دیا، گھر چلے گئے اور کہا اے پیارے شہزادو تم اپنا یہ لباس جو تم نے عید کے لیے پہن رکھا ہے یہ اتار کے اپنے ان بھائیوں کو عطا کر دو۔ کہا شہزادو تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارا باپ چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے حضرت عائشہ کو اپنی ماں سمجھو، مصطفیٰ کو اپنا باپ سمجھو، حسنین کریمین کو اپنا بھائی سمجھو، حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی بہن سمجھو، جب تک تمہاری زندگی ہے مصطفیٰ تمہاری ہر عید کا خیال فرماتے رہیں گے۔ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ کردار بھی ہے تو میرے محترم سامعین ان پیاروں کی پیاری اداؤں کو زندگی میں لاگو کریں۔ جب ایسا وقت آ جائے کہ معاشرے میں، محلے میں، گلی میں رہتے ہوئے کوئی بچے ایسے مل جائیں ان کے ساتھ بھلائی کریں، خدا کی قسم رات کو سوئیں گے صبح اٹھنے سے پہلے آمنہ کے لال تمہیں تسلی دینے کو آ جائیں گے۔ ان کی سنتوں پہ عمل کر کے دیکھو تو صحیح، ان کے کردار کو عام کر کے دیکھو تو صحیح، پھر دیکھنا رب کریم تمہیں برکتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم آج ہمارا ازلی ابدی دشمن انتظار میں ہے کہ یہ عید الفطر پڑھ کے نکلیں تو صحیح، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے زور پڑتے ہیں، اس کا پورا ارادہ ہے، اور اگر میں کہتا تو بات غلط ہو سکتی ہے۔ یہ بات سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک رضی اللہ عنہ کے عظیم شہزادے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 साल पहले बताई थी। फरमा ईद उल फितर की अदायगी से पहले शैतान अपने आप को तैयार करता है, अपने चेलों को तैयार करता है कि पूरा महीना इन बंदों ने बड़ा इबादत को ज़ौक़ पूरा किया है, बड़ा कुरान पढ़ा है, बड़ी नमाज़ें अदा की हैं, बड़े नवाफिल पढ़े हैं। ये सहरी के वक़्त उठते थे, सहरी के लिए साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते थे, ये इफ्तार करते थे तो साथ नमाज़ तरावी भी अदा कर लेते थे। आज के दिन हमने इनको ज़ोहर भी नहीं पढ़ने देनी। वो शैतान पूरे चेलों के साथ, अपनी पूरी फौज के साथ इंतज़ार में है कि ये ईद अदा करें, आपस में मिलें, फिर घरों पे जाएं, फिर देखना मैं इनको मसरूफ़ कैसे करता हूँ। मैं इनको ज़ोहर पढ़ने कहीं नहीं जाने दूंगा, कहूँगा फलां रिश्तेदार से मिलना है, फलां मेहमान आ रहे हैं, घर का ये काम करना है, तुमने कई रातें जाग के गुजारी हैं, चांद रात भी काम काज में गुजर गई है, आज के दिन आराम कर लो, नमाजें फिर पढ़ लेना। तो मेरे मुहतरम सामीन, ये शैतान का पहला वार होता है। ईद के दिन बंदे के लिए ज़ोहर की नमाज इम्तिहान बन जाती है। तो मेरे मुहतरम सामीन, जिस तरह रब के फजल से, रब के करम से आपने पूरा माह गुजार लिया है, उसी रब के करम के सहारे सारे काम चलते रहेंगे, मेहमान आते रहेंगे, उनकी मेहमान नवाजियां भी होती रहेंगी। लेकिन जब रब के घर से सदा आ जाए, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो सारे काम छोड़ देने हैं, हर काम बाद में होगा। पहले रब का ज़ौक़ बंदगी अदा करना है, पहले रब का फर्ज करदा काम अदा करना है। और अगर हम पहले दिन कामयाब हो गए तो वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा कि यार इसने तो ऐसा काम कर दिया है, मेरे वहमो गुमान में नहीं था, मेरी सोच और फिक्र में नहीं था कि ये बंदा आज के दिन भी नमाज अदा कर लेगा। अगर हम पहले दिन कामयाब हो गए तो दूसरे दिन वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। अगर दूसरा दिन भी हमने निकाल लिया, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ ली, फिर वो और कमज़ोर पड़ जाएगा। और अगर एक हफ्ता हम इसी तरह पाबंदी से शैतान के हमलों का मुकाबला करते हुए आते रहे, हीले बहाने बहुत आएंगे, रात को सोया भी नहीं है, दिन भर भी जागता रहा है, मेहमान तो एक दिन आए, दूसरे दिन भी आएंगे, आज तो घर के काम कर ले, ये मुख्तलिफ शैतान के वसवसे इंसान के जहन में आते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, इस बंदे गुनहगार का काम सदा देना है, इस बंदे का काम हक की सदा को बुलंद कर देना है। तौफीक मिन जानिबिल्लाह है, वो जब चाहे, जिसको चाहे, जितनी देर चाहे वो अता फरमा सकता है। लेकिन अपने दिल को फराख रखना, अपनी नीयत का किबला दुरुस्त रखना कि मेरे मालिक जिस तरह तेरा करम रहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। अगर मैंने रोजे रखे तो तेरा कमल था, अगर मैंने नमाजें पढ़ी तो तेरा करम था। मैं गुनहगार कहाँ इस काबिल कि एक रोज़ा भी रख सकता। ये सब कुछ तेरी तौफीक से, तेरे फजल से, तेरे रहमो करम के तोफैल मुमकिन हुआ। ए मेरे मालिक, हमें ये अजर व सवाब अगले रमज़ान तक सलामती के साथ, इस्तिकामत के साथ आगे तक ले जाने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। कमज़ोरों वाली है, आमीन। ज़रा बुलंद आवाज़ से कह दें, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अभी भी कुछ खामोश हैं सामीन। ये नमाज मुस्तफ़, ये ज़बान रब के ज़िक्र के लिए हैं, हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। इसलिए शैतान का कोई वार कामयाब न होने पाए। हीले बहाने कई होंगे, वो कहेगा तुमने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। लेकिन याद रखो, अल्लाह वालों की ईदें कैसे हुआ करती थी। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरफुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ईद का दिन है, मुरीदों का जम्मे गफीर आस्थाने पे हाजिर है, लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरफुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह घर में बैठे हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है, रोने की आवाज़ मुसलसल आती है। बिलाखिर मुरीद में बड़ी मोहब्बत वाले भी होते हैं। किसी ने कह दिया, हजरत आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशियां मनाने का दिन है, आज तो लोगों से मिलने का दिन है, आप मिल भी नहीं रहे और खुशियों का इजहार कर भी नहीं रहे, मुसलसल रो रहे हैं। अल्लाह वालों की बातें देखें, उनका असर और किरदार देखें और अपने मुरीदों की तरबियत का अंदाज देखें। कहा ईद का दिन तो उस दिन होगा जिस दिन मेरा रब मुझे नामा अमाल सीधे हाथ में अता कर देगा।
وہ دن عید کا دن ہوگا۔ اور اگر آج میں خوشی منا لوں، اگرچہ یہ الفاظ ان کی ذات کے لیے اظہار عاجزی کے لیے تھے اور ہمارے حق میں اظہار حقیقت کے لیے ہیں، کہا عید کا دن تو وہ ہوگا کہ جس دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ رب کریم نے سرکار کے صدقے اس امت پہ بڑی مہربانی فرمائی ہے، خدا کی قسم عیدوں کے انداز بدل گئے۔ جس طرح قربانی کا انداز بدلا ہے، پہلی قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ایسے ایسے حالات تھے کہ اگر وہ امت مصطفیٰ میں رہتے تو پھر سرکار کی امت کی عزت برقرار نہ رہ پاتی۔ رب نے طریقے بدل دیے تاکہ سرکار کی امت کا بھرم رہ جائے، سرکار کی امت کا پردہ رہ جائے، ان کے اعمال زمانے والوں پہ عیاں نہ ہو، چونکہ بندہ بندوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، بندہ بندوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، کاش کہ خالق کے سامنے بھی گناہ کرنے سے ڈر جائے۔ بندہ تو ایک حد تک دیکھ سکتا ہے کہ جب تک بندہ سامنے ہے دیکھ سکتا ہے، دیوار کی پشت میں نہیں دیکھ سکتا۔ رب کریم تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ دیکھ نہ سکتا۔ جب بندوں کے ڈر سے چھوڑتے ہیں، رب ہمیں اپنے ڈر سے بھی گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کی فطرت ہے، اور بندہ بندوں کے سامنے نیک عمل کرنے میں عافیت سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی نیت میں دکھلاوا مقصود ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب بندوں کے سامنے ہوں تو رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے دوسرا بھی جھک جائے، مجھے روتا دیکھ کے دوسرا بھی رونے لگ جائے، مجھے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگتا دیکھ کے دوسرا بھی یہ عمل کرنے لگ جائے۔ لیکن کتنی بڑی سعادت ہوگی اگر رب ہمیں یہ توفیق تنہائی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، فقط خالق و مالک جس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ خالق دیکھ لے، اور ہمارا رونا بھی فقط اسی کی ذات کے لیے ہو، تو پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو ہم نے رمضان کے بعد جاری رکھنا ہے۔ رمضان میں کاروبار سب نے کیا ہے جو کاروبار کرتے ہیں، اور میرا یہ ایمان اور یقین اور نظریہ اور پختہ یقین ہے کہ دیگر 11 ماہ کے اندر کاروباری حضرات کو کاروبار میں وہ نفع نہیں نصیب ہوتا جو اس ماہ مقدس میں تنہا رب عطا کرتا ہے۔ جب ہم رمضان میں قرآن بھی پڑھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالتے رہے، تو خالق و مالک نے رزق کی کمی نہیں آنے دی۔ اسی رب پہ یقین رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی کا معمول بنا لیں کہ جس طرح رمضان میں قرآن پڑھا باقی 11 ماہ بھی پڑھیں گے، جس طرح رمضان میں نمازیں ادا کی ہیں باقی 11 ماہ بھی ادا کریں گے، یقین سے، پختہ ارادے سے یقین جانے ہم عمل کر لیں، خالق و مالک کا وعدہ ہے کہ رب کریم تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب فرماتا ہے جو میری ذات پہ توکل کر لے تو میں اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ رزق ملنا اتنا ہی ہے جو اتنا ہمارے نصیب میں ہوگا، جو دن کا نصیب میں ہے اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا اور آدھا روپیہ بھی کم نہیں مل سکتا۔ جتنا خالق نے اس دن کا لکھا ہے اتنا ہی ہے، لیکن اگر ہم رب کی عبادت کر لیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکال لیں تو پھر اس کام میں بھی رب اتنی برکت ڈالے گا کہ وہ کافی ہو جائے گا۔ بظاہر اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت خالق کی طرف سے اتنی آ جائے گی کہ وہ تھوڑا بھی ہمیں گھر والوں پر کافی ہو جائے گا۔ اس یقین اور پختہ ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کرتے رہنا۔ بڑے حملے ہوں گے، وہ انتظار میں کھڑا ہے کہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ آپ نے رب کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہے، بیدار رکھنا ہے۔ تھکاوٹ ہے نیند پوری کرنے، لیکن ظہر جماعت سے ادا کریں، عصر جماعت سے ادا ہو، کہیں بھی چلے جائیں دوست احباب کے ہاں،
مساجد تو ہر جگہ ہے، نماز قضا نہ ہو، بامر مجبوری جماعت سے رہ جائے تو مقررہ وقت میں ادا کر لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا، اور یقیناً مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو اپنے روحانی بیٹوں سے بڑا پیار تھا، بیٹوں کی رہنمائی کے لیے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، رب کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل کون سا ہے جس کو رب بڑا پسند کرتا ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوامها من اقل، فرمایا وہ عمل جس پہ ہمیشگی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ بندہ ہزاروں نفل نہ پڑھے، 100 کی تعداد میں نفل نہ پڑھے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لے، لیکن ہمیشگی کے ساتھ پڑھے تو یہ کافی ہے۔ تھوڑا ہو اگرچہ، 10,000 راہ خدا میں خرچ نہ کرے ایک دن، بہتر ہے کہ سارا سال روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دیتا رہے، دوام ہو نیکیوں کے اندر، کثرت ہو اور دوام نہ ہو۔ سرکار نے اس کو پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس میں ہمیشگی ہو۔ قرآن کی تلاوت رمضان میں سپارہ پڑھتے رہے، رمضان کے علاوہ سپارہ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، 1 پاؤ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے 2 رکوع پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھ سکتے 1 رکوع پڑھ لیں، لیکن ہمیشہ پڑھیں، دوام ہو، اس میں چھٹی نہ ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں یہ عمل بڑا مقبول ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ رمضان کی گھڑیاں اور یہ عید الفطر کے لمحات قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نگاہ دورائیں، جہاں آپ رہتے ہیں، کتنے تھے جو پچھلے سال اس دن یہاں ہمارے ساتھ تھے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ یہ دنیا بھول جانے والی چیز کا نام ہے، اس میں بھول جاتے ہیں لوگ، اولادیں بھی بھول جاتی ہیں، ایک مقررہ وقت تک یاد رکھتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے اعمال کر جاؤ لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ اس دن جہاں اپنے لیے تحفے تحائف ہیں، وہاں اپنے مرحومین کے لیے بھی تحفے پیش کریں۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مومن عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 2 الفاظ ہیں، بعض احادیث میں مکمل بھی ہے کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک ہے، ویسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، جو 2 کلمے ہیں رب کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ انتہائی ہلکے ہیں، میزان پہ انتہائی بارے ہیں۔ فرما فقط سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان 2 کلمات پہ رب کریم جو بندہ مومن کو ثواب عطا کرتا ہے نا، اس ثواب کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ رکھا جائے، تو اس ثواب کے مقابلے میں وہ سب کچھ غائب ہو جائے، اس قدر ثواب ہے۔ اور رب کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مومن عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، 300 مرتبہ پڑھ کے اپنے مرحومین کی روح کو تحفہ پیش کرے۔ عید پہ ہم تحفے تحائف دیتے ہیں نا، عیدی بھی دیتے ہیں، تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، اور تحفے عمر کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو مرحومین کے لیے تحفہ اصال ثواب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو اس دن 300 مرتبہ پڑھ کے اپنے مرحومین کی روح کو اصال کرے تو رب کریم ان کی قبروں میں 1000 نور داخل فرمائے گا، اور 1 نور کی روشنی قبر سے پہلے آسمان تک ہوگی۔ تو اس دن ان کو اصال کریں، اور فرمایا جب پڑھنے والا خود فوت ہو جائے گا رب کریم اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا۔ تو ہر طرف محبتیں تقسیم کریں، ہر طرف تحفے تحائف تقسیم کریں۔ اور محبتیں کیسے تقسیم ہوں گی؟ سرکار نے فرمایا تبسم اخیک ہی صدقہ، تمہارا اپنے مومن مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔
اور سرکار کی امت پہ رب کے احسانات دیکھیں نا تو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ فرمایا جو تم گندم کاشت کرتے ہو نا، زراعت کاشت کرتے ہو، فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس میں سے چڑیاں بھی چگ جاتی ہیں، حشرات الارض بھی اپنا حصہ لے جاتے ہیں۔ فرمایا تمہارا مال ضائع نہیں ہوتا، دانے دانے کے بدلے میں رب تمہیں صدقہ نفل کا ثواب عطا کر دیتا۔ وہ کھا کے چڑیاں جاتی ہیں اپنے حصے کا رزق جو خالق نے ان کا وہاں مقرر کیا ہوتا، لیکن تمہیں محروم نہیں رکھتا خالق، تمہیں نفلی صدقے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے ثواب سرکار کی امت کی آسانی کے لیے ہیں۔ تو اس لیے محبتیں تقسیم کریں، نفرتوں کو ختم کریں، اور رب کی حضور استقامت سے آتے رہنے کی دعا مانگ کے جائیں۔ قبولیت کا دن ہے، رب کریم رمضان کے اول سے لے کے آخر تک جتنے گناہ گاروں کو بخشتا ہے نا، عید الفطر والے دن ان سب کی تعداد کو جمع کر کے اس سے دگنی تعداد میں ایمان والوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو رب کی رحمتیں انتظار میں ہیں، شیطان لعین بھی انتظار میں ہے۔ تم بندے رب رحمان کے ہو نہ کہ شیطان کے، اس لیے رب کی بارگاہ میں آتے رہنے کی دعا مانگ کے جانا، استقامت سے نماز کی پابندی کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے رہنا، زیادہ نہ صحیح کم کرنے، لیکن ہمیشہ آپ نے تجربہ تو کر لیا کہ جب رمضان میں ہم سب کچھ ٹائم ایڈجسٹ کر کے نمازوں کا وقت بھی نکالتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا وقت بھی نکالتے ہیں، نماز پنجگانہ کا وقت بھی نکالتے ہیں، نماز تراویح میں کچھ احباب اگر غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو ان کی مجبوری ہوگی، وگرنہ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ تو جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں، باقی 11 ماہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بس مطمئن کرنا ہے، ذہن کو اطمینان دینا ہے، اور اس اطمینان اور یقین کے ساتھ کہ جو میرے رزق مالک نے میرا رزق ایک دن کا لکھا ہے نا، وہ رات ہونے سے پہلے مجھے مل جانا ہے، اور جو نہیں لکھا میں 24 گھنٹے پہ بیٹھا رہوں تو مجھے وہ نہیں ملے گا۔ جب یہ پختہ یقین رب کی ذات پہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں امید ہے کہ رب استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ اب طریقہ سماعت فرما لیں، صدقہ فطر اگر کسی کا رہتا ہے اب تک ادا نہیں کر سکے تو نماز کے بعد اس کو لازمی ادا کریں، کیونکہ جب تک یہ ادا نہیں کریں گے یہ ساقط نہیں ہوگا، اگرچہ اگلا رمضان آ جائے، لیکن اتنی تاخیر بہتر نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ اگر رمضان کے آنے سے پہلے بندہ خود نہ رہے، تو اس لیے جو واجب ہو جائے چیز وہ ساقط نہیں ہوتی، شریعت کا مسئلہ ہے، تو اس لیے صدقہ فطر لازمی ادا کریں۔ اللہ کریم سب کی باتوں کو قبول فرمائے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف قبلہ شریف، آپ نے کہنا ہے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد اللہ اکبر، امام صاحب تکبیر کہیں گے، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ بھی ایسے، تیسری مرتبہ بھی ایسے، اور چوتھی مرتبہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لینے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، 7 سورت ملائی جائے گی، اور اس کے بعد اس رکعت کو عام نمازوں کی طرح مکمل کیا جائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی فاتحہ شریف کی تلاوت کی جائے گی، 7 سورت ملائی جائے گی۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 1 مرتبہ تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ بھی ایسے، تیسری مرتبہ بھی ایسے، اور چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یوں انشاءاللہ ہمارے عید کے جو 2 رکعتیں ہیں یہ مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا، تو 2 خطبے ہیں، دونوں کے درمیان قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اولاد کا نصیب مانگنا چاہتے ہیں، رزق مانگنا چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائیاں مانگنا چاہتے ہیں، آخرت کے دن کی بھلائیاں مانگنا چاہتے ہیں، تو قبولیت کے لمحات ہیں، اس میں دعا مانگیں۔ پھر دوسرا خطبہ ہوگا، اس کے بعد اجتماعی طور پہ سب کے لیے دعائے خیر ہوگی۔ رب کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب جو اوپر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کھڑے ہو جائیں اور کندھے سے کندھا ملا کے صف